جو ان لوگوں کو نئی نئی تعلیمیں دیتا ہے وہ کس پر اترا ہے؟ بتائیں تو صحیح. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم سچے ہو تو اپنی دلیل تو لاؤ. کس قرآن سے تم نے یہ نئی نئی تعلیمیں حاصل کی ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب کے سے متعلق گستاخی کا قرآن میں ذکر موجود ہے، اور ایسی بڑی گستاخی، ایسی کھلی کھلی بے حیائی کے ساتھ گستاخی کی گئی کہ قرآن نے اس کو درج فرماتا ہے کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ والمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. سورہ المنافقون آیت 9. ان بدبختوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ ہم جب مدینہ واپس لوٹیں گے اس غزوہ والے سفر سے، تو ان میں جو سب سے معزز انسان ہے وہ سب سے ذلیل انسان کو مدینے سے باہر نکال دے گا. یہ واقعہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا واقعہ ہے. اس بدبخت نے اپنے دوستوں کی مجلس میں ایسی بکواس کی تھی، اور مراد نعوذ باللہ من ذالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جب ہم مدینے پہنچیں گے تو ان کو میں باہر نکالوں گا. صحابہ اس آیت کو سن کر بہت طیش میں آئے. ظاہر بات ہے جیسی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کو تھی، ویسے آج کل کے علماء کا جو بھی مقام رکھتے ہوں ایسی محبت کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے. بہت دل آزاری ہوئی، لیکن ایمان پختہ تھا، اپنا مرتبہ سمجھتے تھے. قرآن اور رسول کی اجازت کے بغیر کسی قسم کی کارروائی کو گوارا نہیں کرتے تھے. ایک کے بعد دوسرا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس بدبخت نے آپ کی ایسی گستاخی کی ہے کہ ہمارا خون کھول رہا ہے، اجازت فرمائیں کہ ہم اسے قتل کریں. لیکن ایک کے بعد دوسرے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرما دیا. فرمایا نہیں، کسی سزا کی اجازت نہیں دی، بجائے یہ کہ قتل کی اجازت دیتے. کوئی ادنا سی سزا بھی تجویز نہیں فرمائی. یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا اپنا بیٹا جو ایمان میں سچا اور پاک تھا، مخلص تھا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ نے بڑی گستاخی کی ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ نے دوسروں کو اجازت نہیں دی، مگر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میری خاطر ایسا نہ کیا ہو کہ مجھے اپنے باپ کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، یا میرے ایمان کو کسی طرح اس وجہ سے ٹھوکر نہ لگے. یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں، میں حاضر ہوں اس بدبخت باپ کو قتل کرنے کے لیے جس نے آپ کی گستاخی کی ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے. اسی طرح وہ حضور کے قافلے کے ساتھ واپس مدینے میں داخل ہوا، اور بعد کی زندگی میں جو اس کے ساتھ سلوک ہے وہ تو انسان دیکھے تو مذہب کے حسن خلق کے آسمان پر ایسا کوئی حسن آپ کو چمکتا ہوا دکھائی نہیں دے گا جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کا آفتاب اس سلسلے میں اس موقع پر چمکا ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول کچھ دیر کے بعد وفات پا گیا. اس کے مرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا. حضور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے روانہ ہوئے. صحابہ میں بے چینی پیدا ہوئی. وہ جانتے تھے کہ یہ کون شخص ہے. عمر بھر منافقتیں کرتا رہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کی تھی. حضرت عمر ایک طرح سے راستہ روک کے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو علم ہے کہ خدا نے
ان لوگوں کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے علم ہے، لیکن فیصلہ قائم۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تو یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر تو ان کے لیے 70 بار بھی بخشش طلب کرے گا تو پھر بھی خدا تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر وہ راستہ چھوڑ دو، وہ مالک ہے اللہ، وہ اگر 70 دفعہ میرے بخشش طلب کرنے پر بخشش نہیں فرمائے گا تو میں 70 سے زیادہ بار اس کے لیے استغفار کروں گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے واضح حکم کے طور پر آپ کو ارشاد فرمایا کہ آئندہ تجھے اجازت نہیں ہے کہ کسی کی قبر پر کھڑا ہو، ایسے منافق کی قبر پر کھڑا ہو اور اس کے لیے دعا کر۔ لیکن جب تک یہ واضح حکم نہیں آیا، خلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا جو اس شان سے چمکا ہے کہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مذہب کے آسمان پر تلاش کر کے دیکھ لیں، اس کے پاسنگ کو بھی کوئی اور خلق کا نمونہ نہیں پہنچے گا، پہنچتا ہوا دکھائی دے گا۔ بس یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اور کسی جگہ بھی کہیں بھی اس حکم کے سوا کہ ان کے لیے ان کے قبر پر کھڑے ہو کے دعا نہیں کرنی، کوئی اور سزا تجویز نہیں ہوئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے دکھ دیے گئے، بڑی دل آزار باتیں اس مدینے کی سوسائٹی میں آپ پر کی جاتی تھیں۔ یہود ہی گستاخی نہیں کرتے تھے، مشرک جو کرتے تھے وہ تو کرتے ہی تھے، بلکہ یہود کے علاوہ جو مدینے میں بار بار دل آزار باتیں کیا کرتے تھے، بعض منافقین جیسا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، وہ بھی ایسی باتیں کر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تکلیف پہنچاتے تھے۔ ان میں سے ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مالی خرد برد کا الزام لگایا گیا، محمد رسول اللہ پر، جنہوں نے دنیا کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پر لے کر دور پھینک دیا، دھتکار دیا، کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی پہلی رات تھی، اپنا جو کچھ تھا آن حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، اور آپ نے صبح ہوتے ہی وہ سب دوسروں میں تقسیم فرما دیا، غریبوں میں اور غلاموں میں، اور کئیوں کو آزاد کروایا، کئیوں میں ویسے ہی دولت بانٹی۔ اور حضرت خدیجہ خدا کے فضل کے ساتھ بڑی متوول خاتون تھیں، سب روپیہ پانی کی طرح بہا دیا۔ آپ پر مالی خرد برد کا الزام، قرآن فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، کہ اس میں ان لوگوں میں ایسے بھی بدبخت ہیں کہ جو تجھ پر مالی خرد برد کا الزام لگاتے ہیں، اور ایسے کج لوگ ہیں کہ اگر ان کو تو کچھ دے دے تو راضی ہو جائے، اور اگر ان کو نظر انداز کر دے تو یہ پھر اپنی زبانیں کھولتے ہیں اور بدتمیزی سے تجھ پر الزام لگانے لگتے ہیں۔ مگر کسی بدنی سزا کا، کسی دنیاوی سزا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بس یہ ہے وہ اسلام جو میں جانتا ہوں، اور یہ ہے وہ مذہب کی تاریخ جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی یہی دستور تھا، لیکن آپ کے زمانے میں آ کر یہ دستور نئی شان سے چمکا ہے۔ اس شان سے پہلے کبھی ایسے حسن خلق کا مظاہرہ نہیں ہوا جیسے کہ حضرت محمد رسول اللہ کے زمانے میں خود آپ کی ذات میں اس حسن خلق کا مظاہرہ ہوا ہے۔ مگر پہلے نبیوں کی تاریخ بھی قرآن پیش فرماتا ہے، بڑی بڑی گستاخیاں کی گئیں، بڑی بڑی دل آزار باتیں کہی گئیں، مگر کبھی کسی خدا کے نبی نے، خدا کے رسول نے اپنی گستاخی کے نتیجے میں کسی قوم کو، کسی فرد واحد کو کوئی سزا نہیں دی۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے حالات پڑھ لیں، اس سے پہلے نبیوں کے حالات پڑھ لیں، جیسے جیسے حضرت نوح کی تذلیل کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تذلیل کی گئی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، ساری قرآن کی تاریخ ان باتوں سے بھری پڑی ہے۔ لیکن کہیں ایک واقعہ ساری قرآنی تاریخ میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا، ایک واقعہ بھی کہ کسی نبی نے
اپنی گستاخی کی